بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج آپ کے سامنے سراجی کے اسباق میں سے بیٹی اور پوتی کے احوال اور حالات پڑھیں گے۔ پہلے تو میں یہ آپ کے سامنے آسان میراث کی کتاب ہے، اس سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد جو میرے اپنے نوٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بیٹی کے حالات کو دیکھتے ہیں۔ تو بیٹی کے 3 حالات ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ اگر بیٹی 1 ہو تو اسے نصف یعنی 1/2 ملتا ہے، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو پھر اس کو ثلثان یعنی 2 ثلث ملتے ہیں۔ اور تیسری حالت یہ کہ اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی ہو تو یہ بیٹی کو عصبہ بنا لیتا ہے، یعنی ذوی الفروض کو ان کا حصہ دینے کے بعد جو بچے اس میں لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ ہوگا۔ یہ 3 احوال آپ کے سامنے میں نے پڑھ دیے، امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں گے۔ یہ تو آسان میراث سے نوٹس ہم نے تیار کیے تھے اور اسی کے مطابق آپ کو بتا دیا۔ یہ جو میرے اپنے نوٹس تیار کیے ہوئے ہیں تو اس کے مطابق بیٹی کے احوال تو وہی 3 ہے، لیکن اس کے ساتھ چند مسائل ضروریہ ہوں گے، یعنی ضروری مسائل۔ تو ان میں سے بیٹی کی حالتوں میں سے پہلی حالت تو یہ کہ صرف ایک بیٹی ہے تو نصف لے گی، اگر 1 سے زیادہ ہے تو ثلثان ان کو ملے گا۔ اور نمبر 3، میت کے بھائی یعنی میت کے بیٹے کے ساتھ مل کر عصبہ بنیں گی، پھر مذکر کو 2 اور مؤنث کو 1 حصہ ملے گا۔ اب یہاں سے نیچے مسائل ضروریہ کے عنوان سے چند مسائل ہیں، ان کو میں پڑھ لیتا ہوں۔ پڑھنے سے تو چونکہ مسائل تھوڑے ذہن نشین کرنے ہیں، اس لیے پڑھنے سے شاید جلدی سمجھ میں نہ آئے، ان کو بعد میں آپ اچھی طرح پڑھ لیجئے گا۔ وہ مسائل یہ ہیں کہ اگر بیٹی کے ساتھ بیٹا ہو تو بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ۔ اسی طرح اگر بہت ساری بیٹیاں ہوں اور بہت سارے بیٹے ہوں تو مذکر کو 2 حصے اور مؤنث کو 1 حصہ ملے گا۔ پہلا مسئلہ تو یہ۔ اور دوسرا جو اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس کی 2 صورتیں ہیں، یہ طلاق رجعی ہوگی یا بائنہ۔ اگر طلاق رجعی ہے یعنی جس میں شوہر کو رجوع کرنے کا اختیار ہے تو پھر ابھی اپنی عدت گزار رہی تھی، یعنی پھر عورت اپنی عدت گزار رہی تھی کہ بچہ پیدا ہو گیا تو بچے کا نسب اس باب سے ثابت ہوگا اور بچہ وارث بھی ہوگا، اگرچہ بچہ 10 سال بعد کیوں نہ پیدا ہو۔ لیکن عورت نے عدت ختم ہونے کا اقرار نہ کیا ہو، گویا ہم یوں کہیں گے کہ مرد نے رجوع کر لیا ہو، یعنی خلاصہ یہ کہ طلاق رجعی ہو اور عورت نے طلاق رجعی ہو تو اس صورت میں بچہ ثابت النسب ہوگا اور وراثت کا حقدار ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ عورت نے عدت ختم ہونے کا اقرار نہ کیا ہو تو ہم یہ سمجھیں گے شوہر نے رجوع کر لیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر طلاق بائنہ ہو، یعنی طلاق بائنہ ہو، رجعی نہ ہو، اور عورت نے عدت ختم ہونے کے اقرار بھی نہ کیا ہو، طلاق بائنہ ہو اور عورت نے عدت ختم ہونے کا اقرار بھی نہ کیا ہو، پس اگر بچہ 2 سال کے اندر پیدا ہوا تو اس کا نسب بھی ثابت ہوگا اور میراث کا مالک بھی بنے گا، اور اگر 2 سال کے بعد پیدا ہو تو بچہ اس کا نہ ہوگا اور میراث کا مالک بھی نہ ہوگا۔ یہاں تک تو بات یہ کہ قطع نظر اس کے کہ عورت نے عدت ختم ہونے کا اقرار کیا ہے یا نہیں ہے، طلاق بائنہ کا حکم بتا دیا، یعنی طلاق بائنہ ہو اور عورت نے عدت ختم ہونے کا نہ اقرار بھی نہ کیا ہو تو اس صورت میں اگر بچہ 2 سال کے اندر پیدا ہو تو اس کا نسب بھی ثابت ہوگا اور میراث کا مالک بھی بنے گا، اور اگر 2 سال کے بعد پیدا ہوا تو نہ بچہ میراث کا مالک بنے گا اور نہ ثابت النسب ہوگا۔ اور اگر عورت نے طلاق بائنہ کی صورت میں عدت کے ختم ہونے کا اقرار کر لیا لیکن ابھی تک اتنا زمانہ نہیں گزرا کہ ابھی اس کی عدت ختم ہو جاتی تو اقرار کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، یعنی کم جتنا عام طور پہ جتنے عرصے میں عدت گزرتی ہے اتنا عرصہ نہیں گزرا تو ہم سمجھیں گے اس کا اقرار کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لہٰذا اس صورت میں جب اس کے اقرار کا اعتبار نہیں ہے، اگر 2 سال کے اندر بچہ پیدا ہوا تو ثابت النسب بھی ہوگا اور
وارث بھی ہوگا۔ اور اگر اتنا زمانہ گزر گیا ہو کہ طلاق اور اقرار کے درمیان کہ جس میں عدت ختم ہو سکتی تھی تو اس کے اقرار کا اعتبار کیا جائے گا۔ بس اس آخری صورت کے اندر یعنی جس میں اس کا اقرار کا اعتبار ہوتا ہے تو 6 مہینے اگر بعد ازاں 6 ماہ نہ گزرے تھے، یعنی ابھی تک 6 مہینے نہیں گزرے تھے کہ بچہ پیدا ہو گیا، تو اس کی 2 صورتیں ہیں کہ طلاق سے بچے کی پیدائش تک 2 سال کا زمانہ نہ گزرا ہو تو بچہ وارث بھی ہوگا، ثابت النسب بھی ہوگا۔ اگر 2 سال کا زمانہ گزر گیا ہو تو نہ بچہ وارث ہوگا نہ ثابت النسب۔ چونکہ اس کا تعلق ایک گناہ اولاد کے ساتھ تھا اس لیے یہ مسائل ذکر کر دیے۔ اگر کوئی مسائل سمجھ میں نہ آئے ہوں تو آپ دوبارہ اس کو پڑھ لیجیے گا اچھی طرح، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب یہاں سے ہم آتے ہیں پوتوں کے احوال کی طرف۔ پوتوں کے احوال میں پہلے میں آپ کو آسان میراث سے بتا دیتا ہوں کہ وہاں پر بہت ہی آسان انداز سے لکھے ہیں اور زیادہ تفصیل میں نہیں گئے۔ تو پوتیوں کے 6 اعلیٰ حالتیں ہیں، 3 تو وہی جو بیٹیوں والی ہیں اور 3 الگ ہیں۔ نمبر 1، پوتی اگر 1 ہو تو نصف ملے گا۔ اگر پوتیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو ثلثان یعنی 2 ثلث ملتا ہے، لیکن شرط یہ کہ میت کی کوئی بیٹی نہ ہو۔ اگر میت کی تیسری حالت یہ کہ اگر میت کی 1 بیٹی ہو تو پوتی کو سدس ملتا ہے، چاہے پوتی 1 ہو یا زیادہ ہو۔ تکملۃ للثلثین یعنی جو 2 ثلث کو مکمل کرنے کے لیے نیچے وضاحت بھی لکھی ہوئی ہے، کیونکہ بیٹی کو جب 1 بیٹی ہے تو اس کو نصف مل جائے گا۔ اب چونکہ پوتی بھی ایک قسم کی لڑکی ہے تو اس لیے لڑکی جب 2 یا 2 سے زیادہ ان کو ثلثان ملتا ہے، تو اس لیے نصف کے ساتھ بیٹی کو سدس دیں گے تاکہ 2 ثلث مکمل ہو جائے۔ چوتھی حالت یہ ہے کہ اگر میت کی 2 بیٹیاں ہوں تو پوتیاں وارث نہیں ہوتی۔ 1 بیٹی کی صورت میں سدس ملتا ہے تاکہ ثلثین مکمل ہو جائے۔ اگر 2 بیٹیاں ہیں تو چونکہ عدد پورا ہے ثلثان ملنے کا تو لہٰذا اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ 5ویں صورت یہ ہے کہ اگر پوتیوں کے ساتھ اسی صورت میں کہ اگر میت کی 2 بیٹیاں ہو تو پوتیاں وارث نہیں بنتی، لیکن اگر پوتیوں کے ساتھ پوتا ہو تو یہ پوتا ان پوتیوں کو عصبہ بنا لے گا۔ اس صورت میں پوتیاں وارث بنیں گی، یعنی 2 بیٹیاں ہوں اور اس کے بعد پوتا بھی ساتھ میں 2 بیٹیاں ہوں اور پوتیاں اور ساتھ میں پوتا بھی ہو تو پھر پوتے کی وجہ سے یہ عصبہ بن جائیں گے اور پھر وارث بنے گی۔ 6ٹھی صورت یہ ہے کہ اگر میت کا بیٹا ہو تو پوتیاں محروم ہو جاتی ہیں، ان کو ملتا نہیں ہے۔ باقی تک میرا ثلثین میں نے سمجھا دیا تھا آپ کو کہ نصف بیٹی کو ملے گا اور 2 ثلثین کرنے کے لیے 6ٹھا حصہ اس کو دے دیں گے پوتی کو تاکہ ثلثین کامل ہو جائے۔ اب یہ جو میں نے نوٹس لکھے ہیں اس میں بھی آپ دیکھ لیں، اس میں تھوڑی الگ طریقے سے سمجھایا گیا ہے کہ پوتیوں کی 6 حالتیں ہیں۔ 3 حالتوں میں میت کی بیٹیوں کی طرح ہے اور 3 حالتوں میں وہ مختلف ہیں۔ پہلی 3 حالتیں جو کہ بیٹی کی طرح ہی ہیں وہ نمبر 1 ہو تو نصف ملے گا، 1 سے زیادہ تو ثلثان لیں گی۔ نمبر 3، پوتے کے ساتھ مل کر عصبہ بالغیر بنیں گی۔ یہ آگے تعریف آ جائے گی عصبہ بالغیر کیا ہوتا ہے اور عصبہ مع الغیر۔ خلاصہ ہے کہ عصبہ بالغیر کے اندر اس کے ساتھ یعنی پوتے کے ساتھ یعنی جب کوئی لڑکا ہو کسی لڑکی کے ساتھ تو اس صورت میں وہ عصبہ بالغیر بنتی ہے، اور عصبہ مع الغیر اس صورت میں جب کہ ذوی الفروض عورتوں کے ساتھ دوسری ذوی الفروض عورتیں آ جائیں تو وہ عصبہ مع الغیر بن جاتی ہیں۔ تو چونکہ پوتے کے ساتھ یہ مل کر عصبہ بالغیر بنیں گی، بشرطے کہ پوتا محاذی یعنی برابری کا ہو۔ عام ہے کہ وہ پوتا اس کا اپنا بھائی ہو یا چچا کا بیٹا ہو۔ اب یہاں محاذی کا مطلب یہ ہے کہ پوتیوں کے ساتھ پوتیوں کے ساتھ وہ بھی پوتا ہو، اور اگر پڑپوتیاں ہیں تو پڑپوتے کے ساتھ وہ بھی پڑپوتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ یہ پوتیاں ہوں اور وہ پڑپوتا ہو، اور یہ نہ ہو کہ یہ پوتا اور وہ پڑپوتیاں ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی اس پوتے کے ساتھ عصبہ بنے گی جو اس کے برابر کا ہو، یعنی رشتے میں ایسا نہ ہو کہ یہ پوتا ہے یہ پوتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف پوتا ہے اور دوسری طرف پڑ پوتی ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہ پوتا ہے اور پڑپوتی ہے تو وہ بھی پڑپوتا ہو، اگر پوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی پوتی وغیرہ ہو، اس طرح ہوگا، ورنہ نہیں۔ دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ محاذی کا مطلب یہ ہے کہ پوتی کے ساتھ وہ بھی پوتا بن رہا ہو اور پڑپوتی کے ساتھ وہ بھی پڑپوتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ یہ پوتیاں ہوں اور وہ پڑپوتا ہو، اور نہ یہ کہ یہ پوتا اور وہ پڑپوتیاں ہوں۔ حاصل یہ ہے کہ ان کے برابر کا ہو، اوپر نیچے کا نہ ہو۔
دوسری 3 حالتیں جن میں پوتی کے احوال وہ بیٹی سے الگ ہوتے ہیں، نمبر 1 ایک بیٹی کی موجودگی میں پوتیاں سدس لیں گی تکملۃ للثلثین کرنے کے لیے، بشرطے کہ پوتا ان کے محاذی نہ ہو، ورنہ عصبہ بن جائیں گی، یعنی جب پوتا ان کے برابر کا آ جائے گا تو پھر وہ عصبہ بن جائیں گی، جس سے پہلے گزر چکا ہے۔ نمبر 2 ہے کہ 2 بیٹوں کی موجودگی میں پوتیاں محجوب ہو جائیں گی، بشرطے کہ پوتا اس کے محاذی یا پڑپوتا اس کے نیچے نہ ہو، ورنہ عصبہ بالغیر بن جائیں گی، یعنی ان کو دوسرا جو لڑکا ہے ان کو عصبہ بنا دے گا۔ اور آخری حالت یہ ہے کہ ابن المیت، یعنی میت کے بیٹے کی موجودگی میں تمام پوتے پوتیاں محجوب ہو جائیں گی، ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ 6 حالتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، ان کو آپ ازبر یاد کر لیں۔ کل انشاءاللہ گزشتہ اسباق زوجین وغیرہ کی اور دیگر جو حوال پڑے ان کی بھرپور مشق دی جائے گی، اور امید ہے کہ تمام طالبات پابندی سے اور شوق سے ان تمام مشقوں کو حل کریں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔